मुकद्दस को खोलेंगे और आज की जो तमसील है मेरी आपसे इल्तमास होगी, बड़ा घुट के सुननी की करनी है। ਅਸੀਂ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਇਹਨੂੰ ਸੁਣ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤੇ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਸੁਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਸ਼ਾਇਦ ਇਹਦੀ ਤਫਸੀਰ ਅਸੀਂ ਕਲਾਮ ਦੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਐਸੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਲਾਮ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਪਾਏ, ਕੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾਏ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਖੁਦਾ ਦੇ ਕਲਾਮ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਵਾ, ਯਕੀਨ ਮੰਨੋ ਮੇਰੇ ਅਥਰੂ ਵਗੜੇ ਹੁੰਦੇ ਜੀ, ਔਰ ਮੇਰਾ ਦਿਲ ਇੰਨਾ ਕੁ ਆਜਜ਼ ਖੁਦਾ ਦੇ ਹਜ਼ੂਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਖੁਦਾ ਤੇਰਾ ਸ਼ੁਕਰ ਹੈ ਤੂੰ ਅੰਗੂਠਾ ਛਾਪ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਪਣੇ ਕਲਾਮ ਦੇ ਆਮੀਨ, ਕਮਜ਼ੋਰ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਪਣੇ ਕਲਾਮ ਦੀਆਂ ਸੱਚਾਈਆਂ ਨੂੰ ਜ਼ਾਹਿਰ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਆਮੀਨ। ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਤੂੰ ਡਿਗਰੀਆਂ ਵਾਲੀਆਂ ਕੁਝ ਭਾਲੀਆਂ ਆਪਣੇ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਖਾਲਮਾਂ ਦੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪੇਸ਼ ਕਰਨਾ। हालेलुया। तो दिल नहायत शुक्रगुजारी से, क्योंकि कलाम की कुव्वत आपको शादमानी से भर देती है, आमीन। आप जितनी मर्जी फिक्रों में हों, ये कलाम जब आपके अंदर आता है तो हकीकी शादमानी आपके अंदर आना शुरू हो जाती है, आमीन। इसलिए इस तमसील को ज़रा ध्यान से सुनिएगा, ठीक है, ताकि फिर हम इस पर बात कर सकें। और आज की तमसील मैंने इस मजमून को थोड़ा और सादा करना चाहता हूँ, क्योंकि ये जो तमसील जो है ना, कई दफ़ा पढ़ी और सुनाई या तो जाती है, पर इसको ज़रा रुक के समझा नहीं जाता, इसलिए ज़रा रुक के इसको मैं अनुमान में इसको क्लियर कर देता हूँ। आज की तमसील है अंगूर के पाकिस्तान में अंजीर का दरख्त। क्या बोले बोले अंगूर के, क्योंकि पाकिस्तान हमेशा अंगूरों का होता है, लेकिन दरख्त कौन सा बीच में? अंजीर है, अंजीर का। ये जमीन तो पहला वंड बात, ठीक है। दो चीज़ें अब आपके सामने खुल गई, ठीक है। कई दफ़ा पाकिस्तान बयान कर दिया जाता है, लेकिन ये जो फ़र्क है ना, ज़रा इसमें आज हम ज़्यादा बात करेंगे। आइए खुदा के कलाम को खोलें। 6 आयत 13वें बाब की। फिर उसने लूका 13 बाब उसका 6 आयत को, लूक चैप्टर 13 वर्स 6 to 9, 6 आयत से नामी आयत तक। आइए जरा रुक के ठहर के पढ़िए क्या लिखा है। फिर उसने ये तमसील कही कि किसी के पाकिस्तान में क्या एक अंजीर का दरख्त लगा हुआ था। क्या था? बोलिए बोलिए, एक अंजीर का। पाकिस्तान कौन सा है? पाकिस्तान हमेशा ताक अंगूर की, हाँ ठीक है। अब दरख्त बीच में कौन सा लगा हुआ है? अंजीर का। जरा फर्क मैं चाहता था आप जरा समझे इस बात को, इसी के अंदर पैगाम है। वो उसमें फल ढूंढने आया, क्या आया? और ना पाया। उस बार उसने बागबान से कहा, देख 3 बरस से मैं अंजीर के दरख्त में फल ढूंढने आता हूँ, नहीं पाता, इसे काट डाल, ये जमीन को भी क्यों रोके रहे है। उसने जवाब में उससे कहा, ऐ खुदावन, इस साल तू और 20 रहने दे, ताकि मैं इसके गिर्द थाला खोदूं, खाद डालूं, आगे को भला तो खैर, नहीं तो इसे फिर काट डालना। किताब मुकद्दस का पढ़ा जाना, सुना जाना हम सब के लिए बरकत का बाइस है। दोनों हाथों को उठाइए और बुलंद आवाज से कहिएगा। हमने पिछले इतवार इस तमसील को समझने के लिए 2 वाकयात पर गौर किया था। क्या किया था और क्या वाकया था? गलीलियों का कत्ल और शलोक के बुर्ज के नीचे गिरने वालों की मौत। एक बात हमने बड़ी ध्यानदारी से कलाम में सीखी थी कि इससे मौत से हमारे अकीदे में, हमारी बाइबल की तालीम में मौत के स्टेटस से किसी की जगह का इंतखाब नहीं किया जाता। क्या नहीं किया जाता? किसी के स्टेटस से, मरने के अंदाज से किसी की जगह का इंतखाब नहीं किया जाता, ठीक है। हमारे में कोई ऐसा कीदा मौजूद नहीं है कि सुत्ता ते बड़ी चंगी मौत आई है, ये आ गई है, वो सुत्ता सुत्ता ही तोड़ गया ते भाई टन हो के अंदरों फेफड़े खड़ गए होना है। तो जनाजे वाले कई दफा खड़े होके जी बड़ी सोहनी मौत ये,
او بھائی جو بغیر توبہ کے موت ہے کلام میں اسے سونی نہیں کہا گیا. یہ نہیں کوئی فرق پڑتا کوئی بیماری میں مر جائے, کوئی حادثے میں مر جائے, کوئی روڈ ایکسیڈنٹ میں مر جائے. یہ سنے کا موت موت ہوتی ہے, پر وہ ہلاک ہوگا جو توبہ نہیں کرے گا. کیا نہیں کرے گا؟ اور جو توبہ کرے گا. یہ سنے موت کے سٹیٹس کو نہیں دیکھا, یہ سنے توبہ پر فوکس کیا. آمین. کہتا اگر تم توبہ نہیں کرو گے تو ہلاک ہو جاؤ گے. کیا ہوگے؟ توبہ نہیں کرو گے تو. لیکن جو توبہ کرے گا وہ نجات پائے گا اور ہمیشہ کی زندگی پائے گا. ہیلیلویا. اس لیے موت نہیں ویلیو رکھتی. کوئی بیماری میں مر جائے, کوئی کمزوری میں مر جائے, کوئی جیسے مرضی مر جائے, کوئی بات نہیں. اور خدا یہ نہیں چاہتا کوئی گناہ میں مر جائے, کوئی بدکاری میں مر جائے, کوئی حرام کاری میں مر جائے, کوئی زنا کاری میں مر جائے. اس لیے ہم دوسرے رنگوں میں نہ رنگیں, کلام کی سوچ اپنائیں. کیا کریں؟ آمین. کیونکہ جو خدا کی قدرت ہے, جو روحانی قوت ہے, وہ بندہ مر تو سکتا ہے پر اس کی ہڈیوں میں سے نکل نہیں سکتا. ہیلیلویا. بندہ مر بیماری نہ گیا, بڑا نبی ہے, تھوڑا نکلا مر گیا. کیسے مر گیا؟ اکثر بائبل کے مفکر کہتے ہیں وہ کینسر کا پھوڑا تھا. بائبل کے بڑے بڑے مفکرین کہتے ہیں. لیکن کیا بات ہے, قافلہ گزرا, قبر کھودی, کیا تازہ خبر ہے, اس کو کھودنا نہیں پڑے گا. جیسے ہی مردے کو اس کے اندر ڈالا گیا ہے, مر تو مردے خدا گھوڑے کے ساتھ گیا, اور ہڈیوں کے اندر وہ آگ آج بھی موجود تھی. ہیلیلویا. اور کلام کہتا ہے جیسے ہی وہ مردے کے ساتھ, ان ہڈیوں کے ساتھ مردہ ٹچ ہوا, وہ زندہ ہو گیا. ہیلیلویا. آمین. اسی لیے یاد رکھیے گا, ہسٹیل کی کتاب میں لکھا ہے ہر ہڈی اپنی ہڈی سے. ہیلیلویا. اے جڑی مقناطیسی قوت ہے نا ساڈی ہڈیاں چ پاک روح دی, ٹھیک ہے, اے مٹی کے جسم مل جائے گا, پر جدو یسوع آئے گا نا اے قوت دوبارہ بحال ہو جائے گی. ہیلیلویا. یہ مسا پھر ہمیں زندگی کی طرف لے جائے گا. اور کن کو؟ جو توبہ کے ساتھ زندگی, توبہ کر کے نہیں, توبہ کے ساتھ زندگی گزار رہے ہیں. کئی توبہ کرتے ہیں پر توبہ کے ساتھ زندگی نہیں گزارتے. کیا ہے؟ ہاں انہاں توبہ ضرور کیتی ہوندی ہے, پر بعد چ انہاں دے کم ویکھ کے توبہ توبہ ہو جاتی ہے. کیوں جاندی ہے؟ اس لیے ایسی توبہ نہ کیجیے, ایسی توبہ کیجیے جس کے اندر پھل بھی نظر آئے. ہیلیلویا. توبہ کے موافق. اسی لیے اب ذرا تھوڑا سا اس تمثیل پڑھاتے ہیں. سب سے پہلی بات, اس کے اندر جو 3-4 بڑی بیسک باتیں ہیں, یہ توبہ صرف کئی دفعہ جب ہم آگے بڑھتے جائیں گے اور اس کی تفسیر و تشریح کے اندر ہم تھوڑا سا جب غور و فکر کریں گے, تو سب سے پہلی بات میں نے کلام کو حوالہ پڑھنے سے پہلے, کلام کا پیسز پڑھنے سے پہلے آپ کو بتایا کہ پاکستان بائبل مقدس کا بہت بڑا مضمون ہے. کیا ہے؟ اور بائبل مقدس میں ہم کئی تمثیلیں اسی ڈائس پہ کھڑے ہو کر بات کر سکے ہیں. ہم نے یسایہ نبی کے صحیفہ میں سے بات کی تھی, میرے محبوب کا پاکستان. کیا ہم نے بات کی کلام میں سے 2 بیٹے اور پاکستان. خدا کے کلام میں پاکستان کو کئی اس کے بارے میں بھی کئی طرح کے اس کے جو لغوی میننگ ہیں, روحانی میننگ ہیں, ہر طرح سے ہیں. بائبل مقدس میں طاق عورت کو بھی کہا گیا ہے, تیری بیوی تیرے گھر کے اندر میوہ دار طاق کی مانند ہوگی. کیا ہوگی؟ میوہ دار طاق کی مانند ہوگی. اور میوہ ایسے نہیں بن جاتا, میوہ کو بڑی اذیتوں سے گزرنا پڑتا ہے. میوے تک پہنچنا نا ہے ایک شخصیت, میوہ ایک شخصیت ہے, اس پر بات نہیں کروں گا. اوکے. بائبل مقدس میں نے پہلے بتایا بہت بڑی سچائیاں. خدا نے بنی اسرائیل کو پاکستان کہا, بہت سے لوگوں کو پاکستان کہا گیا. اب پاکستان کی خاصیت یہ ہے, یاد رکھیے, پاکستان کتاب مقدس میں چرچ ہے. کیا ہے؟ چرچ. پاکستان کیا ہے؟ چرچ ہے. کیونکہ چرچ جو ہے وہ خود وجود میں نہیں آتا. اور انگور کا پاکستان یہ جو کوئی جنگلی پودا نہیں ہے کہ خود ہی گجائے گا. بولے یہ ہر جگہ اگتا بھی نہیں ہے سر. اس کو خاص قسم کا ماحول چاہیے, خاص قسم کی زمین چاہیے. کس کے پاکستان کو؟ انگور کے پاکستان کو. اور کلیسیا بھی ہر جگہ نہیں اگتی, کلیسیا بھی ایک ماحول کے اندر بڑھتی ہے. آمین.
कलीसिया को भी एक खास किस्म की तवज्जो चाहिए। आमीन। और पाकिस्तान की खासियत ये है कि पाकिस्तान ऐसा नहीं है कि लगा दिया, क्योंकि पाकिस्तान जो है ये हमेशा से ही शिकारी की नज़र में रहा है। क्या है ये? ऐसा खेत है जिसको ना परिंदे छोड़ते हैं ना लोमड़ी छोड़ती है। इसीलिए कलाम में क्या लिखा है? पकड़ो इन लोमड़ी बच्चों को, है जो क्या करती हैं? पाकिस्तान को क्या करती है? कई दफ़ा बड़ी बड़ी लूमड़ियों से तो हम महफूज हो जाते हैं, पर छोटी छोटी लूमड़ियाँ जो हैं उनकी खासियत क्या होती है? छोटी लूमड़ियों से मुराद क्या? कभी कभी छोटे छोटे गोल जो होते हैं ना ईमान में, कितने यानी किते ना किते जादूगरों का डर होंदा है। ते इसे तो फिर वो लूमड़ी जो है वो अपना काम दिखा जाती है, थानू कुछ किसे कीता है, क्योंकि गोल था ना पहले, जादू बढ़ाक का गोल था पहले। और ये जो कभी कभी हम हर चीज़ को बड़ा सेव करते हैं ईमान को, ये चीज़ नहीं होनी चाहिए, ये चीज़ नहीं होनी चाहिए, पर अगर छोटा सा भी गोल होगा ना तो लुमड़ी क्या करेगी? पाकिस्तान में अगर बाइबल से हट के थोड़ी सी भी सोच हमारे अंदर हुई तो ये लुमड़ी घुस जाएगी आपके मान में। फिर हम दुआएं भी करेंगे, प्रस्तश भी करेंगे, और फिर हम जो है ना वो विद्रोहों से भी डरेंगे हैं, और फिर हमें कोई आंखें बंद करा के बड़े बड़े मंजर दिखाएगा वो भी हम देखेंगे हैं। फिर झूठी नबूतों पर भी यकीन करेंगे, झूठे रियाकार खादमों का यकीन भी करेंगे, क्योंकि मान तो बड़ा है लेकिन गोल बंद नहीं होंगे। पाकिस्तान की खासियत ये है कि जब इसको जगह को पाकिस्तान के बाग के लिए कलाम को आप पढ़ें, वक्त नहीं इतना कि हम बहुत सी बातें खोल खोल कर यहाँ इस थोड़े वक्त में बयान कर सकें। तो कलाम बयान करता है कि पाकिस्तान के खेत की चारों तरफ बाड़ लगाई जाती है। क्या की जाती है? बोले क्या लगाई जाती है? चारों तरफ बाड़ लगाई जाती है ताकि कोई शिकारी या नुकसान पहुंचाने वाली चीज इस पाकिस्तान में दाखिल ना हो सके। पाकिस्तान खानदान को भी कहा गया है, ठीक है? किसको कहा गया है? बोले बोले किसको कहा गया है? खानदान को। तो कभी कभी पाकिस्तान के साथ बाड़ें भी जरूरी होती है। किसके साथ जी? अगर बाड़ नहीं ना लगाएंगे तो ये लुमड़ी बच्चे आपके दोस्तों के रूप में है। हम बड़ी बड़ी तारीफ करते हैं अपने बच्चों की, आपको क्या पता है कि वो सूटों के साथ बैठ के हैं, बीच में सूटे लगा रहे होते हैं, हम समझते हैं बड़े चंगे। अगर आपने अपने दोस्तों का लेवल चेक करना है अपने बच्चों का, तो उनके दोस्त को देखिए। ये वे लो माइंड चेक करना है ना किसी बच्चे का, या कितना अंदरों चंगा है, तो सादा जहा फार्मूला सुबह जो फ्री च दे रहे उसके दोस्त को देखिए। जैसी रफाकत में वो है ना, उसकी गुफ्तगू भी वैसी होगी। उसकी रफाकत उसका अंदर बताएगी। क्या बताएगी? बेटी की सहेली उसका किरदार बताएगी, ये रफाकतें बताएंगी। माइंडसेट क्या है, लेवल क्या है, चीजें कैसी हैं, जो नहीं दिख रहा कभी छुप के देखिए, आवाज ना दीजिए, कभी पीछे छुप के देखें कैसी गुफ्तगू हो रही है, लेवल आपको सामने समझ आ जाएगा। इसलिए जरा गौर से सुनिएगा, पाकिस्तान खुदा की कलीसिया क्या है? और अंजीर का दरख्त वो शख्स है जो तौबा करने के बाद इसका हिस्सा हो गया। क्या हो गया? क्या हो गया? कई दफा हम चर्च का हिस्सा तो हो जाते हैं, पाकिस्तान खुदा की कलीसिया क्या है? बोले बोले क्या है? और एक बंदे ने तौबा की, पानी का बपतिस्मा लिया, और कहां आ गया? तहफ्फुज के अंदर। पाकिस्तान वो जगह है जिसके चारों तरफ क्या लगी हुई है? बाढ़, जिसकी जमीन को अच्छे तरीके से मेंटेन किया गया है, जिसके ऊपर एक बुर्ज बनाया गया। पाकिस्तान जब बनाए जाते थे, इनके चिगिर्द बुर्ज भी बनाए जाते थे ताकि दूर से निगाहबानी की जा सके, कोई चीज पाकिस्तान को खराब तो नहीं कर रही। इसकी बड़ी केयर करनी पड़ती है। क्या? क्योंकि ये जो लिक्विड वाला होता है, और ये ऐसा है जिसको लिक्विड, ये अंगूर का जो पाकिस्तान है ये लिक्विड होता है। क्या होता है? फिर इसमें कोलो भी लगाया जाता है। क्या किया जाता है? जब फल लगता है ना, तो फल को फिर उसको प्रेस किया जाता है, कोलू समझते हैं, रख के ना फिर चलाया जाता है। कभी कभी पाकिस्तान के अंदर कलीसिया दुख बर्दाश्त करना नहीं चाहती, वो कोलू में नहीं आना चाहती पाकिस्तान के साथ, फिर इसको देखा जाता है पूरे तोड़ के ऊपर, ठीक है? लेकिन अभी हम अंजीर की तरफ आते हैं।
بہت سی باتیں پھر کبھی تاک کے انگور کے تاک پر بات کرتے ہوئے ہم کریں گے. اوکے, اب کیا ہے؟ پاکستان میں ایک انجیر کا درخت لگایا. کیا لگایا؟ کسی نے. باغ کون سا ہے؟ انگوروں کا. درخت کون سا لگا دیا گیا؟ انجیر کا. انجیر کا درخت بھی بائبل میں بڑا پیغام ہے, اور ان دونوں کا ہونا اس بات کی علامت ہے. یعنی یسوع مسیح کے بارے میں نبوتیں بھی ہیں. اکثر بائبل کے حوالے پڑھیں تو انجیر اور انگور کیا یہ آپ کو آخری وقت کے اندر نظر آئیں گے. انجیر کا ذکر پہلی دفعہ اس وقت ہوا جب آدم نے گناہ کیا, حوا نے نافرمانی کی, اور انہوں نے کیا کیا؟ انجیر کے پتوں میں اپنے آپ کو, اور وہ ویٹ کرنے لگے ہیں. تو انجیر کا ذکر بائبل میں اس وقت نظر آتا ہے جب کوئی شخص جو ہے گناہ کے بعد, اس کا مطلب ہے یہ پاکستان جو ہے یہ ایسے شخص کو پناہ دیتا ہے جو ننگا تھا اور گناہ والی زندگی گزار رہا تھا. کلیسیا وہ جگہ ہے, آمین, جو گناہگاروں اور بدکاروں کو خدا کے پاس لے جاتی ہے. آمین. روحانیت کے اگلے درجوں تک لے جاتی ہے اور روحانیت کے لیول میں لے جاتی ہے. آمین. چرچ کوئی عام جگہ نہیں ہے, نہ اسے عام سمجھیے. چرچ ایک خاص پلیس ہے, چرچ ایک خاص جگہ ہے. اپنا مائنڈ, اپنا ذہن, اپنا فوکس چرچ کے بارے میں بڑا نیڈ اور بڑا شفاف رکھیے. یہ بڑا لازم ہے, کیونکہ جو کوئی کلیسیا کی عزت نہیں کرتا, یاد رکھیے پولس سول تو یہی کر رہا تھا نا, جن کو ستا رہا تھا. تو یسوع نے کہا تم میرے بدن کو کیوں مجھے ستاتا ہے؟ اس کا مطلب ہے جو کوئی کلیسیا میں خرابی پیدا کرتا ہے وہ خادم کی نہیں بلکہ خدا کے کام کی خرابی پیدا کرتا ہے. اس لیے اس کا ڈائریکٹ مسئلہ یسوع کے ساتھ ہے, چرچ کے ساتھ. یہ بڑی سینسٹیو معاملہ ہے اور اس کو سینسٹیو سمجھنے کی بہت بہت ضرورت ہے. آگے بڑھیے. اب یہ جو درخت ہے, انجیر کے درخت کے بارے میں کہا جاتا ہے یہ سال میں 3 دفعہ پھل دیتا ہے. کتنی دفعہ؟ سال میں 3 دفعہ. ایک دفعہ 4 بھی کہتے ہیں, لیکن اچھے, کیونکہ میں ہمیشہ بائبل کے اچھے اسکالر کو فالو کرتا ہوں جن کی بات میں وزن ہوتا ہے. ایسے نہیں ہوتا کہ دل چاہیا تو کر دیتا. میں سمجھتا ہوں وہ خادم بہت کٹ کھائے گا جنہیں انجیل نہیں سنائی. خدا نے خادموں کو انجیل سنانے کے لیے بلایا ہے, سارے کام وہ خود کرتا ہے. موضوع یسوع کے نام میں, نجات یسوع کے نام میں, شفا یسوع کے نام میں. اور پولس کہتا ہے مجھ پر افسوس اگر میں انجیل نہ سنا. اتنے ایسے لوگ ہیں وہ 2 گھنٹے میں 35-40 منٹ لوگوں کے ہاتھ رکھنے کے ہوتے ہیں, انجیل سنانے کے لیے ان کے پاس ہے ہی نہیں ہے. یسوع دی گل کرنا سنا کر ان کو دنیا متاثر کرنے کی آگ لگی ہوئی ہے. کیا ہے؟ پتہ لگے واہ 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 ہے پادری عمران ہے, ایسا ٹچ کرتا ہے نا. کلام لکھا ہے کاہن کے لب معرفت سے خالی نہ ہوں. کاہن کلام سنانے کی خدمت کرنا جانتا ہو. میں ہمیشہ کہتا ہوں خادم کی خدمت کلام کی خدمت ہے, اور کتنے شرف کی بات ہے اس نے یہ خدمت فرشتوں کو بھی دے سکتا تھا, اس نے دی, اس نے اپنے خادموں کو دے دی ہے. اس ساڈے ہوتے فضل کر دیتا. آمین. ہم اس کی انجیل سنائیں, اس لیے انجیل سنانے سے کوئی نہ شرمائے. کیا نہ کرے؟ ہر بندہ انجیل سنانے کے لیے تیار رہے. ہیلیلویا. ہر بندہ یعنی چرچ کا ہر ممبر انجیل سنانے کے لیے کیا رہے؟ تیار رہے. آمین. یسوع دی گل کرن لگیا کدی نہیں شرمانا. ہیلیلویا. آمین. یسوع دی گل کرن لگیا, ایمان دی گل کرن لگیا کدی بھی نہیں چکنا تے نہ کدی تھکنا ہے. ہمیشہ تیار رہیں یسوع کی انجیل سنانے کے لیے. ہیلیلویا. اس لیے یہ اب یہ اگر 3 دفعہ آیا تو کتنے بن گئے؟ 9. کتنی دفعہ؟ ہر سال 3 3 6 3 9. اور 9 کا حرف دیکھیں کہاں جاتا ہے. 1 سے شروع کریں, بڑا حرف ہے. کبھی کبھی
خدا جو ہے وہ کتنے دفعہ ہم نے اپنی زندگی میں خدا کو نامید کیا ہے؟ کتنی دفعہ ہم نے خدا کو اپنی زندگی سے نامید کیا؟ وہ دفعہ اس کے پاس، کیونکہ پاکستان کے درخت میں سے اس کی یہ خاصیت ہے کہ اس سے امید کی جاتی ہے یہ پھل دے گا. کیا دے گا؟ پر جو انجیر بیچ میں لگایا گیا اس سے بھی ایکسیپٹ ہے، کیونکہ جو شخص جرش کا حصہ ہے وہ کبھی بے پھل نہیں ہو سکتا. بولے، جو شخص وہ کبھی بے پھل نہیں ہو سکتا، کیونکہ جہاں جس پلیس میں آپ لگے ہیں، وہ پلیس جو ہوتی ہے نا، میں ہمیشہ کہتا ہوں آپ کی جگہ آپ کی ویلیو بناتی ہے. کیا ہے؟ آپ کی جگہ آپ کا سٹرکچر بناتی ہے، آپ کی جگہ آپ کا رویہ بناتی ہے، آپ کی جگہ آپ کو ایک ماحول دیتی ہے. کیا دیتی ہے؟ ایک جگہ کیا کر دیتی ہے؟ اکثر گاڑی دلا کے نا، پالش پلش کروا کے درخت تھلے کر دو نا، بٹھانا پڑ جاتی ہے. ٹھیک ہے، کیونکہ وہ لوکیشن کئی جگہ ہے، تو وہاں سے پھر آپ سمجھ گئے. کبھی ہم، میں اکثر کہتا ہوں ایک گاجر جو ہے اس کا مربع بھی بنتا ہے، وہ 4 دن بٹھا جاتا ہے. آپ نے انتخاب کرنا ہے آپ نے کس جگہ پر ہونا ہے، اور آپ جس جگہ پہ ہوں گے خدا آپ کو ویسے نہیں بنا دے گا. اگر خدا کی حضوری میں ہوں گے تو آپ کی زندگی جو ہے وہ پھل ہوگی. اگر دنیا داری میں ہوں گے تو آپ کی شیپ کوئی اور ہوگی، آپ کی گفتگو کوئی اور ہوگی، آپ کا دیکھنے کا انداز کوئی اور ہوگا، سوچنے کا انداز کوئی اور ہوگا، چلنے کا انداز کوئی اور ہوگا، لائف سٹائل کوئی اور ہوگا. اس لیے بڑا لازم ہے کہ جس پلیس کے اوپر تھا، پاکستان کے اندر تھا، اس لیے جب ہم خدا کے لوگ ہیں اور جب ہم توبہ کرتے ہیں، کلیسیا کا حصہ بنتے ہیں، تو خدا صرف یہ نہیں چاہتا ہم آئیں اور تالیاں بجائیں اور جھومے ہیں اور بہت بہت پا کے بے پھل ہو کے. خدا ایسا ہم سے کچھ بھی تقاضا نہیں کرتا. وہ پاکستان میں چاہتا ہے کہ ہر درخت کیا ہو؟ پھلدار ہو. اور کون سا پھل ہو؟ توبہ کے موافق. یسوع نے تمثیل 13 باب توبہ سے ہی شروع کیا تھا. تو یسوع توبہ ہی کی بات کر رہے ہیں، یسوع توبہ ہی کو لے کے چل رہے ہیں اور بتا رہے ہیں کہ توبہ کے موافق پھل لانا بڑا ضروری ہے. بولیں کیا؟ بولے توبہ کے موافق پھل لانا بڑا ضروری ہے. اگر ہماری زندگی میں پھل نہیں ہے تو یاد رکھیے، اب یہ جو پاکستان ہے یہ خدا کی کلیسیا. میں نے کیا بتایا؟ پاکستان کیا ہے؟ انجیر کا درخت جو ہے بائبل مقدس میں، اس کی بہت ساری انجیر کے درخت کے بارے میں یسوع نے انجیر کے درخت کے بارے میں، آپ کو یاد ہے آخری ویک کے اندر جسے ہولی ویک کہتے ہیں، یعنی منڈے والے دن جب اس کا سٹارٹ ہوا تو یسوع یروشلم دوبارہ جا رہا تھا پام سنڈے کے بعد. اس کی ترتیب ہم کئی دفعہ چرچ میں بیان کر چکے ہیں. تو کیا ہوا؟ یسوع نے دیکھا انجیر کے درخت میں کیا ہے؟ پھل نہیں ہے. باڑوں امپریشن بہت اچھا ہے، بابا سونا چنگا ذرا کھل رہا کھل رہا، سمجھ لو بابا چنگی سونی گل بات کر بابا بابا ذرا حوالے بولے بابا یاد نے تے بابا گلاں باتاں ودیاں نے ہیں بڑیاں گاڑی دیکھن چ بڑا ہی. خدا جو ہے وہ امپریس نہیں ہوتا ایسی روحانیت سے، وہ امپریس ہوتا ہے پھلوں سے. ہیلیلویا. کیونکہ خدا نے جب زمین کو بنایا تھا تو خدا نے اسی اصول کے ساتھ لکھا ہر بیج اپنے اندر کیا رکھے؟ پھل رکھے. کیا رکھے؟ آپ کو پتہ نہیں یاد ہے جب خدا نے زمین کے اوپر حکم دیا چیزوں کو پیدائش کی کتاب میں، تو خدا نے اسی اصول کے ساتھ اس کو بنایا تھا. ہر درخت کیا کرتا ہے؟ اپنا پھل میں اپنا بیج رکھتا ہے. کیا ہے اس کا مطلب؟ ہم جتنے پھلدار ہوں گے اتنا ہم زیادہ گروتھ کریں گے، بیج ہمارے اندر زیادہ ہوگا. سیڈ بڑا ضروری ہے. اس لیے اب 3 یعنی 9 دفعہ ہو گیا. کتنی دفعہ ہو گیا؟ ہر دفعہ آتا ہے، دیکھتا ہے،
लोकेशन तो बड़ी अच्छी है, कई दफ़ा हम बड़े अच्छे माहौल में भी होते हैं, क्या होते हैं, चर्च के अंदर बड़े एक्टिव भी होते हैं, बड़े रूहानी भी होते हैं, ज़ाहरी, लेकिन बेफल होते हैं। शायद बड़ी अच्छी बातें हमें आती हैं, मुझे और आपको, हम सब उसमें बहुत कुछ हम जानते हों, बहुत कुछ समझते हों, बहुत कुछ फहम और समझ से हम माला माल हों और विजडम के बड़े अच्छे दर्जों के ऊपर हम प्रमाण चढ़े हों, लेकिन खुदा जो है वो इस दरख्त से ये तकाजा करता है, क्योंकि खुदावन जब भी हमारे पास आता है तो वो ये नहीं देखने आता कि हम क्या कर रहे हैं, वो देखने आता है कि कितने फलदार या कितने हम फलदार हैं। अब पहला काम एक चर्च मेंबर का था, ये तमसील दो हिस्सों में डिवाइड है, क्या जी? पहला कि चर्च और चर्च एक तौबा करने वाला शख्स, बोले। अब दूसरा पोर्शन और है, दूसरा पोर्शन और है इस तमसील, सेकंड पोर्शन, ये दो हिस्सों में। सिर्फ ये नहीं होता, और कई दफ़ा ऐसा ही होता है, कई सालों से सिर्फ चर्च ही को इस तमसील में, जैसे कलाम के कुछ हिस्से हैं ना जिनमें बहनों को रगड़ा दिया जाता है, ठीक है, जो मर्दों के लिए कह दिया गया ना वो बड़ी बात है, समझ आए। मर्दों को क्या कहा गया? अपने बदन की मानिद, बोले, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ? ਜੇ ਮੈਨੂੰ ਭੁੱਖ ਲੱਗੀ ਹੈ ਨਾ ਤੇ ਮੇਰੀ ਰੋਟੀ ਨਹੀਂ ਲੰਘ ਸਕਦੀ ਹੈ। अपने बदन की मानी, किसकी मानी? वो कोई अपने मुंह ते चंडा मारदा है, बोले, ਜਿਹੜਾ ਮਾਰੇ ਉਹਨੂੰ ਕੀ ਆਂਦੇ ਅਸੀਂ? ਸ਼ਦਾਈ ਏ, ਕੀ ਏ? ਇਹ ਕੀ ਏ? ਉਹ ਕੋਈ ਆਪਣੇ ਹੱਥ ਨੂੰ ਠੰਡ ਤੇ ਛੱਡ ਦੇਗਾ ਰਜ਼ਾਈ ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਕੇ ਨਹੀਂ, ਹੁਣ ਮੈਂ पूरा गर्म हो जा है। इतनी केयर करते हैं अपने बदन की, वो केयर जो हम करते हैं इससे ज्यादा केयर जो है खुदा तकाजा करता है एक शोहर वाइफ की करे, यानी ये बहुत बड़ा पैगाम है। क्या है इसके अंदर? अपने बदन की मानित, क्या है? किसकी मानित? अपने बदन की मानित। फिर कभी हम इस पर बात करेंगे। हम कलीसिया का ज़ा है, और एक ज़ा होते हुए हमारी जिम्मेदारी क्या है? क्योंकि कलाम में लिखा है ज़ा तो बहुत से है, क्या है? हर एक ज़ा का अपना काम है बदन के अंदर, और कोई ज़ा किसी को हकीर नहीं समझता, ठीक है ना? ये नहीं है कि कोई शख्स जो है वो अपनी वाइफ को हकीर समझे, बदन का कोई ज़ा भी हकीर नहीं है, ठीक है? तो बहुत बड़ी बात है। इसी तरह जो पहला हिस्सा था हमने देखा कि एक शख्स जो है वो चर्च का हिस्सा है, क्या है? बोले बोले, एक शख्स क्या है? चर्च का हिस्सा है। बहुत कुछ इसके अंदर रेवलेशन है, पर वक्त मुझे इजाजत नहीं देता। मुझे वक्त इजाजत दे, अब सुनते रहे, मैं सुनाता रहूं। लेकिन हम लिखा है नबियों की रूहें नबियों के ताबिया होती हैं, आमीन। और मैं हमेशा कही जाता हूँ, मैं पूछता हूँ भाई मुझे, मेरे पास 10 मिनट है, मैं 10 मिनट में नहीं, क्योंकि मैं रूह से शुरू करता, रूह पे ख़त्म करता। इसका ये मतलब नहीं होता कि एंड में जी रूह आ गया था, है तो पहले रूह से शुरू करें ना। आपको 5 मिनट भी रूह, 1 सेकंड भी रूह जो है ना बड़ी कुदरत कर देता है, आमीन। देखें सही रूह के अंदर, आपको मज़ा आएगा। पहले आप अपना शुरू करते हैं, बाद में फिर रूह का नाम लीजिए, अभी रूह है, पहले ही रूह में चलें, रूह में बढ़ें, ताकि ये फिकड़ा हमारी ज़िंदगी से ख़त्म हो जाए। बोले क्या हो जाए? ताकि हम अपनी रूहों को कलाम के ताबिया रखते हुए रूह में बढ़ें और तरक्की करें। हालेलुया। क्योंकि रूहानी लोग रूह में रहते हैं, रूह से शुरू करते हैं, आमीन। इसलिए उनके कोई एंड में उनको कोई लहदा कोई नहीं गेड़ लग जाता, वो अपनी रूहों के ताबिया होते हैं। क्या होते हैं? अपनी इन रूहों में अपने बदन को भी ताबिया रखना जानते हैं। इसलिए आगे बढ़िए। दूसरा पोर्शन यानी दूसरा सेकंड स्टेप में नजर आता है कि हमें एक माली नजर आता है, यानी जो खुदावन यीशु मसीह और खुदा के खादिम है। बोले कौन है? अब यीशु क्या किन के लिए शिफायत कर रहा है? यहाँ पर यीशु कौम इसराइल के लिए शिफायत कर रहा है। इसकी एक्चुअल तफसीर ये है, किसके लिए? क्योंकि इसराइल को खुदा ने क्या कहा? पाकिस्तान, क्योंकि उस वक्त कलीसिया का वजूद नहीं है। बोले उस वक्त शागिर्द यीशु दे पीछे पीछे, हाले कलीसिया वजूद से नहीं आई।
कलीसिया पेंतीकोस्त के बाद वजूद में है, रूहुल कुद्स जब नाज़िल हो। सिर्फ यीशु अब किन से बात कर रहे हैं? यीशु अहले यहूद से बात कर रहे हैं, इसराइल से बात कर रहे हैं। तो यीशु ने उनको बताया कि मैं तुम्हें फल ढूंढने आया और नहीं मिला। आज यीशु कलीसिया से बात कर रहे हैं, यानी आज जो है, यानी ये शफात करने वाला शख्स जो है ये खुदा का खादिम है और खुदावंद यीशु मसीह है। क्या लिखा है? वो बाप की दाहिनी तरफ बैठा और उनकी शफायत करता है। क्या करता है? पर यीशु की खासियत यह है कि यीशु नजात देने वालों की शफायत करता है। किनकी करता है? किन्हां दी शफायत कर रहे हैं? अगर यीशु की शफात आपको चाहिए तो यीशु जो है वो किनकी शफात करता है बाप के सामने? जो खून खरीदे हुए हैं, जो बचे हुए हैं। क्या रहे? जो गुनाहगारों के लिए यीशु शफात नहीं करता। यीशु कहता है तौबा के माफिक फल लाओ। क्या है? गुनाहगारों ਨੂੰ ਯਿਸੂ ਕਹਿੰਦਾ तौबा करो ਤੇ आसमान ਦੀ ਬਾਦਸ਼ਾਹੀ ਕੀ ਆ ਗਈ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਇਹ ਪੈਗਾਮ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਇਹ ਪੈਗਾਮ ਨਹੀਂ ਕਿ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਸ਼ਫਾਇਤ ਕਰੀ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਤੂੰ ਛਿੱਕੀ ਜਾ ਜਿਹੜੇ ਪਾਸੇ ਲੱਗਾ ਹੈ, ਤੇ ਨਾਲ ਕਹਿੰਦਾ ਜਾ ਮੈਂ ਬੜਾ ਗੁਨਾਹਗਾਰ ਪਰ ਮੈਂ ਗੁਨਾਹ ਨਹੀਂ ਛੱਡਨੇ हैं, मैं दुनियादारी। तो यीशु ऐसी शफायतों को पसंद नहीं करता, न ऐसी शफायतों का कायल है। वो नजात देने, क्या वो पूरी नजात दे सकता है। हालेलुया। वो इसलिए हमारे लिए शफात करता है। उसने पतरस को क्या कहा? पतरस, इब्लीस ने क्या कर लिया तुझे? उसने मंगया क्यों में? जरा छज च पा के ना पिंडा थावा जैसी लोग जरा वाह वाह जरा तेन जरा है, लेकिन मैंने तेरे लिए दुआ की है, तेरा ईमान, लेकिन जब तू वापिस आए तो बहुतों को मजबूत कर सके। हालेलुया। आँख देखें, अगर हम जब कहते हैं दुआए रबानी में तो हमें आजमाइश में यानी बचा नहीं ना डाल, बचाना फर्क होता है, डालना कि खुदावंद हम आजमाइशों का सामना कर नहीं सकते हैं, लेकिन कोई गल नहीं, आ जाएगी तो तू संभालने वाला है ही फिर, और तू हमें हिम्मत और फजल देने वाला है। हालेलुया। इसलिए दूसरा पोर्शन जो है, अब जरा गौर से सुनिएगा चंद बातें, फिर हम क्लोजिंग की तरफ बढ़ते हैं। अब माली ने कहा इससे रहने दे। क्या रहने दे? ये तमसील हमें बताती है हम जो जिंदगी गुजार रहे हैं ये हज़ार है, ये ਇਹਦਾ ਹਿਸਾਬ ਲਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਬੋਲੇ ਹਰ ਸਾਹ ਦਾ ਹਿਸਾਬ ਖੁਦਾ ਨੂੰ ਦੇਣਾ ਪਏਗਾ। ਬੋਲੋ। ਤੇ ਹਰ ਬੰਦਾ ਇਹਨੂੰ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨਾ ਸਮਝੇ, ਇਹਨੂੰ ਹਰ ਸਾਹ ਦਾ ਮਾਲਿਕ ਤੇ ਖਾਲਿਕ ਕੌਣ ਹੈ? ਇਹ ਤਮਸੀਲ ਅੱਜ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਦੀ ਹੈ। और यही लिखा है ना रसूलों के माल के अंदर लिखा है हर जिंदगी खुदा देता और सांस उसकी तरफ से है। क्या है? जिंदगी भी कौन देता है और हर सांस किसका है? यानी हर सांस हमें हदार दिया गया। क्या दिया गया? बोले बोले क्या दिया गया? हम हर सांस के मालिक नहीं है। क्या है? बोले बोले हर सांस ऐसी, ਇਹਦਾ मतलब है फिर ਜਿਹੜਾ मालिक ਹੁੰਦਾ ਹੱਕ ਕਿਹਦਾ ਹੁੰਦਾ है? बोले बोले जल्दी जल्दी बोले। जो शख्स अपने मालिक को आंखें दिखाता है ना, फिर यीशु ने तमसील बताई, बारीक है वो नौकर जिसका मालिक उसको उस जिम्मेदारी में देखे जिसको उसके सुपुर्द की। हर सांस का हिसाब खुदा को देना होगा। बोले ऊंची ऊंची बोलो। हर क्या मांगता है हमसे? क्या मांगता है? कहता है भाई कम से कम मेरा कलाम सुन लो। है बड़े एक्टिव हो दुनिया के कम्मा करने वास्ते, पर वो सांस लेके जो हमने दुनियादारी निभाई है ना, एक वक्त आएगा वो हिसाब मांगेगा। क्या मांगेगा? और हर शख्स उसके सामने इस जिंदगी का जवाबदेह होगा। क्या होगा? ये तमसील हमें बताती है दुनिया में रहने वाला हर शख्स खुदा की सांस, यानी उसकी अपनी जिंदगी नहीं है, खुदा ने उसे जिंदगी दिया। क्या? और तेरी बदौलत मेरे आयाम बढ़ गए। हालेलुया। हर महीना हर साल खुदा की किताब में दर्ज है। आमीन। इसलिए इस बात को समझना है, आइंदा के बाद जब हम अपनी ज़िंदगी गुजारें तो
تو ہر سانس کے ساتھ یہ سمجھیں کہ مینوں حساب خدا نو دینا پے، اس لیے میں اپنی زندگی کو اچھے طریقے سے انویسٹ کروں. آمین. بولے کیا کروں؟ اپنا ہر سیکنڈ اچھے کام کے لیے اور خدا کے لیے انویسٹ کروں. آمین. اپنی زندگی کا ہر منٹ خدا کے جلال کے لیے ہونا چاہیے. ہیلیلویا. ہر لمحہ میرے جیون میں یسوع جلال دو نا پھر. میرے جیون میں یسوع تیرا نام جلال پاتا رہے. میرا اٹھنا چلنا تجھے ہر سیکنڈ ہر پل اسی کا ہے جس نے یہ سانسیں دی ہیں. آمین. اب دو کام خدا کا کلام خادموں کو دو بڑی ذمہ داریاں دیتا ہے. اس تمثیل میں کیا دیتا ہے؟ جو بے پھل ہیں ان کے گرد تھالا کھودا جائے. کیا کیا جائے؟ پنجابی چ کہندے نے گوڈی کیتی جائے. کی جائے؟ اور ہمارے بزرگ بڑی دیر منہ نکلے گوڈی کے ساتھ ہے. اور گوڈی جب ہوتی ہے نا کسی نے بہت رمبا بجے نا وہ پادری کے خلاف کلیجے تو بعد گلا کرنے لگے ذرا تھوڑا جا میں آپ کو بتاتا ہوں چرچ کے اندر یہاں پہ تو خدا کا شکر اس بات کے لیے بڑی پتا ہے دوست پتا ہے کپڑے دروازے دعوا کرنے والے جھوٹ تے بدگوئیاں تے الزام تراشی کرن ہے باتیں میں نے کبھی کہی بھی نہیں ہوتی. صرف وجہ کیا ہے؟ پادری صاحب نے لا کے سنایا ہے. وہ تینوں کیوں لگا اپنا آپ چیک کر بھائی. کئی دفعہ پچھلے بار بندہ چرچ میں آ گیا وہ ذرا تھوڑا سا اور لیول کا تھا. بڑے کہتا جی میں بڑا دل صاف کر کے آپ کی چرچ میں وہ مزے کی گل ہے. اس دن کلام جو تھا وہ توبہ کے اوپر تھا. گرجے تو بات کہتے پھر مطلب ہے نہ یہ کریے نہ ہی سمجھیے. سائڈ پہ کر کے بہت سارے ایسے لوگ ہیں اور جو اب دیکھیں کلام پڑھانے میں بزرگ خادموں کو میں خدا کی شکر گزاری کرتا ہوں. میں نے بتایا آپ کی پلیس آپ کا سٹرکچر بناتی ہے. کیا بناتی ہے؟ بولے آپ کبھی کبھی دیکھیں نا اینیملز کو دیکھیں جس علاقوں میں ان کا رنگ بھی ویسا ہی ہو جاتا ہے. پچھلے سال ہم لیپا ویلی میں تھے. اچھا ہم نے مونکی دیکھے وہ گھاس کے اندر نظر ہی نہیں آتے تھے. ہم نے وہاں پر اینیملز دیکھے یہ بکرے دیکھے سر یقین مانے وہ درخت کے اندر آپ دور سے جج نہیں کر سکتے تھے. وہ پاس جاتے تو وہ ہلتے ہوئے نظر آتے تھے. سمپل گھاس والا جو کلر تھا کیونکہ وہ ساتھ ساتھ جو دیکھتے ہیں. اور یعقوب میں بھی کیا لکھا ہے؟ یعقوب نے کیا کیا تھا جب اس نے ڈیل کی اپنے ماموں سے کہ جو کالیاں چٹیاں ہون گیا نا یہ کدیاں نے میریاں. انہیں کیا سالہ بعد ہوں ہے. انہیں کیا میں بہاواں گا کالا چٹا پھر ہے تے پھر جو لوگ ویکھن گے اس طرح دا رنگ چڑھے گا. بولے پھر چڑھایا نا انہیں تے شیطان بھی سانو بہا کے رنگ چڑھاندا ہے. کی کردا ہے؟ یہ ایڈ کیوں اتنے مہنگے آتے ہیں؟ کیا مقصد ہے؟ یہ پرپز ہے. دیکھیں اور رنگ میں رنگے خواہش پیدا کریں جستجو پیدا کریں فیصلہ کریں نہیں اے بڑی ودیا چیزیں ہیں اے لینی ہے پائے ہیں وہ کھاؤ جا. ٹھیک ہے گرجے جو کا ٹائم نہ ملے اتوار نو بھی اوور ٹائم لانا ہے. اپنی خواہشوں کے لیے کیا کرنا ہے؟ یعنی وہ ایک مینٹلٹی ہے سوچ ہے یہ. تو اس لیے جو بات یہاں پر ہے تھالا کھودوں گا. کیا کروں گا؟ اور تھالا کہاں سے شروع ہوگا؟ جڑوں سے. یعنی گوڈی کس میں ہوتی ہے؟ جڑوں میں شروع سے. اس لیے ایک کلام کے خادم کا کام ہے کہ وہ زمین کو نرم کرے گوڈی کرے. جہاں پر صلاح کی ضرورت ہے وہاں صلاح کرے. ٹھیک ہے صرف یہ نہیں کہتے کہ تسی پھل لے آؤ بلکہ پودے کی حفاظت کرنا اس کی نشنما کرنا. آمین. اس کی دیکھ بھال کرنا. یہ تمثیل جو ہے اس کو نئے سال میں ہم نے دیکھا کہ زیادہ تر یہی ہوتا ہے کہ ہر سال کے اندر
سرمن میں دیکھ رہا تھا، کیونکہ یہ نہیں ہے کہ میں صرف میری عادت ہے کہ میں جب بھی کھانا کھا رہا ہوتا ہوں نا، میرے موبائل میں نا سرمن لگے ہوتے ہیں، میں یوٹیوب کھولتا ہوں تو اکثر میں سرمن سنتا رہتا ہوں خاتون کے، ٹھیک ہے؟ اس لیے نہیں سنتا کہ میں اپنے لیے سیکھتا ہوں، کیونکہ مجھے بھی کلام کی ضرورت ہے نا۔ تو میں جب بھی سفر میں ہوں، میں نے وہ ہینڈ فری لگا کے میں نے سرمن وغیرہ، میری عادت ہے 2 سے 3 سرمن میں نے سننے ہوتے ہیں روز۔ جب میرے کو ٹائم ہوئے گا میں پیغام سننا، یہ نہیں آپ کو میں حوصلہ دے رہا ہوں کہ کلام سنا اپنے موبائل سے۔ اگر میں چرچ نہیں اٹینڈ کر سکتا لیکن ہر روز کہیں نہ کہیں سے میں کلام کو ضرور سنتا ہوں، آمین۔ اور میں جب یہ خادم ہمارے جتنے بھی دوست ہیں آن لائن ہوتے ہیں، میں سب کو سنتا ہوں، عادی صاحب سے لے کے جتنے بھی جو لوگ میرے ساتھ ایڈ ہیں، میں فیس بک پہ دیکھتا ہوں یار جنہیں کی سنایا ہے۔ ابھی رات ہوگی تو میں ٹریولنگ میں بھی اٹک جاؤں گا تو میں موبائل پہ سارا دیکھوں گا، یار آج جو خادم لائیو ہے، اچھا اس نے آج یہ سنایا تھا، آج اس نے یہ سنایا، آج اس نے یہ سنایا۔ جہاں مجھے سمجھ لگے کہ نا یار اے گل بدیا ہے یا مجھے چھو رہی ہے، مجھے اپنا آپ دکھا رہی ہے، پھر میں رک جاتا ہوں، ایک میں سب نے کر رہا ہوں۔ لیکن جہاں مجھے برکت مل رہی ہوتی ہے، جہاں مجھے سمجھ آ رہی ہوتی ہے، میں ابھی ٹریولنگ میں نے یہی کرنا ہے، دیکھنا ہے۔ مجھے پتا ہے کہ آج پوچھ لے میرے دوست جتنے بھی ہیں، میں بتا سکتا ہوں آج اچھا سلمان دے، تو کیوں مقصد کیا ہے؟ کلام سنیں، آمین۔ بولے کیا کریں؟ بہت دفعہ ہم نے دیکھا، لیکن یہ تمثیل جو ہے یہ سال میں نہ صرف کلیسیا کو چیلنج دیتی ہے بلکہ خدا کے خادم کو بھی چیلنج دیتی ہے کہ کوئی شخص بے پھل نہ رہ جائے، آمین۔ کیا ڈالوں گا؟ کھاد ڈالوں گا، گڈھی کروں گا، ہے کلام کی۔ اگر میں تھوڑے لیول میں کلام سناتا تھا، مجھے 20 سال کمیٹڈ ہونا ہے، میں زیادہ محنت کر کے انجیل تھا سنانا گا، آمین۔ میں آپ کو بحال کروں گا، آمین۔ جب میں اس تمثیل کو دیکھ رہا تھا رات کو، یقین مانے میں کئی دنوں سے اس کو پڑھ رہا ہوں، کئی دنوں سے، یہ آج کی نہیں ہے، اور میں یہ دعا کر رہا تھا کہ خداوند اس سال میں مجھے فضل دے، کہ مجھے اور قوت دے، کہ میں اپنے والوں کوئی کسر نہ چھڑا۔ اس نے کہا نا کروں گا، میں اپنا کام کروں گا، اگر بے پھل رہا تو خیر۔ تو یہ تمثیل دوسرا پورشن جو ہے، سیکنڈ حصہ جو ہے، یہ خدا کے لوگوں کو اور زیادہ ذمہ دار بناتا ہے۔ کیا کرتا ہے؟ بولے اور زیادہ، یہ دعا کرنے والوں کو کہتا ہے کہ بھائی چرچ کے لیے دعا کریں۔ کیا کریں؟ جتنی لیڈرشپ ہے، آپ چرچ کے لیے کم سے کم آدھا گھنٹہ اس سال میں دعا کریں کہ خداوند ہماری حدود کو بڑھائے، ہاللویا۔ اور کتنے لوگ وعدہ کرتے ہیں سال میں وہ خاندانوں کا نام لے لے کر دعا کیا کریں گے چرچ کے ممبرز کے لیے، تو بہت سے لوگ کرتے بھی ہیں، کہیں ہاتھ نہیں آئے کیونکہ نہیں کرنی۔ دعا کریں، کیا کریں؟ یہ صرف ہمیں ذمہ دار نہیں کرتا، ہم سب کو ذمہ دار کرتا ہے، آمین۔ کیونکہ ہم دعا کرواتے ہیں، کرتے نہیں ہیں، بولے کروانا اور کرنا فرق بات ہوتی ہے جی، بولے کروانا اور کرنا فرق بات ہوتی ہے۔ مجھے کئی سال خدا نے ایکسپیرینس دیا کہ یار گل ہے، ہم کئی دفعہ خدمت کرتے نہیں ہیں، خدمت کرواتے ہیں، بولے کیا کرتے ہیں؟ ہم کئی دفعہ سنتے نہیں، سناتے ہیں، کئی دفعہ ہم گاتے خود نہیں گاتے، دوسروں کو گواتے ہیں۔ کیا کرتے ہیں؟ میں بڑے بڑے اسپرچل لوگ دیکھے نے، ان کے ہاتھ میں مائک دے دو تباہی پھیر دیں گے، کی کریں گے؟ اپنی دفعہ اپنی جگہ تو بھی نہیں ہلتے، انج کھلو کے نا بھائی نہیں میں تے سولو پرواز آ وہ بھیا مائک میں تھا، وہ آپ کا نیچے بھی ہو نا، اسی طرح دعا کریں جیسے آپ مائک پہ کر رہے تھے، اسی طرح خدا کی حضوری میں گائیں، وہی جوش، وہی جذبہ، وہی مموری ہونی چاہیے، ہاللویا۔ یہ بڑا ضروری ہے ہمارے لیے کہ ہم اس سچائی کو سمجھے، اس لیول کو سمجھے، آمین۔ اس لیے آج اتنا ہی کہ آج 2 باتیں پر میں نے فوکس کیا ہے کلیسیا کے اندر۔ دیکھیں خدا نے کتنا بڑا فضل دیا کہ انگور کے پاکستان میں ہم جو انجیل تھے ہیں بے وجود، نہ کوئی قوم، نہ پاکستان کون ہے؟ اسرائیل، انجیل کون ہے؟ کلیسیا۔ ہم تو یہودی نہیں تھے، نہ باپ ہمارا یہودی، ہم تو خدا سے دور ہیں۔ اسی میں کیا لکھا ہے؟ پر خدا نے کتنا فضل کیا، اپنے بیٹے کے وسیلے سے اپنے پاکستان میں لگا دیا، ہمیں اپنی حضوری میں لگا دیا، اپنے قدموں میں آنے کا فضل دے دیا، پھر فضل نے تحفظ بھی دیا، مہربانی بھی کی ہے، دیکھ بھال بھی کی۔ دیکھو خدا کیا کر رہا ہے، پاکستان وہ جگہ ہے جہاں دیکھ بھال کی جاتی ہے، جہاں تحفظ دیا جاتا ہے، جہاں مہربانیاں ہوتی ہیں، خدا کی شفقت ہوتی ہے، خدا کا ہاتھ ہوتا ہے، ہاللویا۔
کتنا لازم ہے جو خدا اتنی حفاظت کرے اس کو پھل دیں. ہیلیلویا. سیکنڈ، ہر ذمہ دار شخص جو خدمت کر رہا ہے، خدمت کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہر شخص مبشر ڈیکن، میں یہ بات نہیں کر رہا. خدمت کا مراد یہ ہے کہ جو کوئی شخص خداوند کے لیے جو کر سکتا ہے وہ کرے. ہیلیلویا. بولے جو آپ کچھ نہیں کر سکتے، آپ دوسرے کا دروازہ کھڑکا کے اس کو کہہ سکتے ہیں ہفتے والے دن چھٹی نہیں کرنی کسی کی. آپ جو کر سکتے ہیں کریں. آمین. اور پھر سب سے بڑا کام کیا کریں؟ آپ دعا کریں. کیا کریں؟ اور دعا کرتے وقت پھر میں کہتا ہوں دعا کرتے وقت دعا کریں. ٹیپ ریکارڈنگ میں نہ لگیں. کیا کریں؟ اپنے پرے پوائنٹ بنائیں. کیا بنائیں؟ اپنی دعائیہ درخواستوں کے لیے اپنی نوٹ بک بنائیں جو لکھ سکتے ہیں، جو یاد کر سکتے نہیں کر سکتے وہ یاد کریں. بولے نا آپ کو، کیونکہ اگر ہمیں کوئی پریئر ریکویسٹ دیتا اور ہم دعا نہیں کرتے تو یاد رکھیے یہ گناہ ہے. کیا ہے؟ بولے بولے سیمبل تو کیا کہا میں تمہارے لیے دعا نہ کر کے دوبارہ ریکویسٹ دین کو رہے سن جہے سیمبل نو ویکھنا پسند نہیں کرتے. ہمیں بادشاہ دے، ہمیں تیری نہیں چاہیے. وہ کیا کہتے ہیں نہیں، ٹاٹا تعصب اپنی جگہ پر ساڈی دعا. ہیلیلویا. لوگ آپ کے بارے میں کیا کہتے ہیں چھوڑیے، اپنی ذمہ داری کیجیے. ہم دعا کرنے کے لیے بلائے گئے ہیں، ہم خداوند کو جلال دینے کے لیے بلائے گئے ہیں. آمین. آئیے اپنی آنکھوں کو بند کیجیے، اپنے سروں کو جھکائیے اور جلدی سے ہم اپنی